أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ آپ سب پرانے ساتھی اور بہت ہی عزیز قرآن کے ساتھی اور کافی ٹائم تک ہم لوگوں نے الحمدللہ ساتھ میں 30 پارہ کمپلیٹ کیا۔ پھر جو بھی میری کمیاں خامیاں رہتی ہیں اس کو آپ سب بہت ہی دل سے قبول کر کے اور اس کو معاف کرتے ہوئے چلتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی دیکھیں ہم لوگوں کا تھا کہ جلدی ہی شروع کرنی ہے، لیکن لیٹ ہوتے ہوتے کچھ طبیعت خراب، پھر یہ وہ سب کچھ نہ کچھ ہوتے ہوئے آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ سب ہم لوگ پھر سے ایک ساتھ اللہ کی کتاب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ موقع ہم سب کی زندگی میں اسی طرح آتا رہے اور ایک آپس میں ملنا۔ کلاسز تو ہمارے انشاءاللہ ہوں گے اور بھی دوسری جگہ ہم سب جوائن ہی کرتے ہوں گے، لیکن پرانے لوگوں سے ملنا اس کی خوشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ ہی رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خوشی جنت میں بھی ایسی بڑھ چڑھ کر دگنی ہو کر ہم سبھی کو ملے، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہیں کا یہیں سب ختم ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان ہونے کے ناطے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے لیے امیدیں رکھی ہیں، خوشیاں رکھی ہیں کہ یہی سب کچھ ختم نہیں ہو جانا ہے۔ ایک اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سبھی کو معاف فرمائے اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام پر پھر ملاقاتیں ہوں، آمین یا رب۔ چلیں جیسے کہ ہمارا پہلا دن ہے تو اس میں قرآن کی اہمیت کو پھر سے جو ایک تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ ہم خود کر رہے ہیں، ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو یہ جو ہم والا پارٹ ہے اس کو ہٹاتے ہوئے ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ توکل اللہ، اللہ پر پورا توکل رکھتے ہوئے، اور یہ کیا چیز ہے، اس میں ہمارے کوئی خود کے ایفرٹس نہیں ہیں، یہ بہت ہی عظیم کتاب، بہت ہی عظیم کلمات، بہت ہی عظیم رب العالمین کی طرف سے ہم جیسے حقیر بندوں کے لیے نازل ہوئی۔ وہ بھی آسان طریقہ نہیں تھا نازل ہونے کا، ان کے محبوب کے اوپر اتنی زیادہ تکلیف کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ نازل ہوتی تھیں، اور وہ پھر انہوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ ہم لوگوں تک اسے پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اس کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ ورنہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی نے قدر ہی نہیں کی۔ تو واقعی اگر بہترین بندے جو ہوتے ہیں تو وہ اصل قدر کرنے والے اگر بن جائیں تو اللہ کی شان ہی اتنی ہے کہ ہماری سوچوں سے اوپر، تو کم سے کم جتنی ہماری سوچیں عقل چلتی ہے جہاں تک معلوم ہے وہیں تک ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر عزت ان کے ہی نام، ان کے ہی کام کے آگے کسی کو ہم جو ہے نہ دیں تو بہت ہی زیادہ فرق پڑے گا کہ ہم اللہ والے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ اچھی طرح سے معلوم کرنا ہے، معلوم ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ راستے جو ہم لوگوں نے چنے ہیں اس کو آسان کرے، سمجھنے والا بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب۔ تو آپ دیکھیں گے خود بخود آپ کہیں صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، باقی اور چیزیں نماز یہ وہ، تو آپ جب اسی کو پڑھنے سے ہمارے ایمان پختہ ہوں گے تو دوسری چیزوں میں ہمارا دل خود بخود لگے گا انشاءاللہ۔ تو کچھ حدیثیں ہیں میرے پاس، چلو کوشش کرتے ہیں ان کو، اگر کسی کو چاہیے ہوں گی تو وہ میسج کرے تو ہم انشاءاللہ اس کو فارورڈ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ میں یہ پڑھتی تھیں ان کے بھائی اور وہ لوگ ماشاءاللہ ان لوگ نے ہی خود اس کو یہ کیا ہوا ہے، لکھا تھا، اور ان سے ہی ہم نے اپنے پاس لے کر کے کہ اس کو ہم اپنے پاس کرانا چاہ رہے ہیں۔ بہترین ابھی انہیں رمضان میں یہ ماشاءاللہ اس کو کرایا تھا۔ لگ بھگ 40 حدیثیں ہیں اور سب قرآن کی اہمیت کے اوپر ہیں الحمدللہ۔ تو پہلی حدیث یہاں پر ہے، تو وہ اہل قرآن والے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں،
ان کے بارے میں الحمدللہ آپ سب پڑھ چکے ہیں ہمارے پاس ہی کہ ان للہ اہلین من الناس ہم اہل قرآن و اہل اللہ خاصتہ. ابن ماجہ کی حدیث ہے، البانی نبی سے صحیح کہا ہے. تو انس بن مالک اس کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول وہ لوگ کون ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ والے اگر کسی کو ہونا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ قرآن والے، وہی اللہ والے ہیں اور ان کے خاص بندے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. تو جو قرآن والے ہیں وہی اللہ والے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں اہل کے بجائے اہلین کہا ہوا ہے. اہل کی جمع ہوتی ہے اہلین. تو ایک بار اہل کہنا کافی پلورل میں بات ہوئی ہے، سبحان اللہ. تو جو یہ بات ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے وہ کثرت کی وجہ سے کی طرف اشارہ ہے کہ اہل کہتے ہیں گھر والوں کو نا، لیکن اہلین جمع کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب اور بھی زیادہ قریب. سبحان اللہ. تو ہمیں اللہ والے بننے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے خاصۃ اللہ جو ہیں اللہ کے خاص ہونے والے لوگوں کے لیے طرف جانے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے. ہم کوئی کہتے ہیں لوگوں سے کسی پیر، کوئی بابا، کوئی کہیں نہ کہیں جانے والے، ہم میں سے اللہ نہ کرے کوئی ہو، لیکن ادھر ادھر انسان بھٹکتا ہے کہ کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں، کچھ یہ بتا دیں تو میں اللہ والی ہو جاؤں. اللہ والی بننا ہے ہمیں تو سبحان اللہ اس کی قرآن کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کو تھام لیں، تلاوت کے طور پر، حفظ کے طور پر، اس کی تجوید سیکھنے کے طور پر، اس کی تفسیر. یعنی صرف ایک چیز نہیں ہے، سبحان اللہ اس کے اندر جتنا جائیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے دیکھیں ہم نے صرف 30 پارہ ہی کتنے صبر کے ساتھ الحمدللہ اس کو ختم کیا تھا. اور اس بات سے صرف خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں نے اس کا کافی فائدہ اٹھایا اور الحمدللہ ان کے اندر بدلاؤ آئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بدلاؤ آئے ہیں. تو مین مقصد جو ہے وہ ہمارے اندر، ہمارے اعمالوں میں فرق آ جانا، یہ سب سے بڑا ہمارا جو ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو چلیں یہ حدیث کے بعد ہم لوگوں کی دوسری حدیث آتی ہے. قرآن قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کا سفارشی ہوگا. الحمدللہ اس کے بارے میں بھی آپ سب جاننے والے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز لکھ لیں کہ اہل کے بارے میں بھی جو بات نکلی وہ، اور پھر دوسرا پوائنٹ لکھیں. یہ ساری باتیں آپ بھی کسی کو بتا سکتے ہیں بغیر حدیث کے. تو اگر آپ صرف فاسٹ اس کے نوٹس بنانا چاہ رہی ہیں تو صرف پوائنٹس لکھتے جائیں. یہ سیکنڈ حدیث ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اصحاب قرآن یعنی حفظ اور قرآت اور عمل کرنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا. جی کیا ہم اس میں ہیں کہ شفیع کہتے ہیں، اس میں جو حدیث میں الفاظ ہے شفیع معنی ہوتا ہے جو سفارش کرے، کوئی کسی کے لیے سفارش کرے، یا اس وقت بولے جب اس کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہو. ٹھیک ہے، تو وہ ہوتا ہے سفارشی. ہمارے حق میں اس وقت بولے جب ہمیں ضرورت ہو، اس کو کہتے ہیں سفارشی. تو جب بھی دنیا ہو آخرت ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو سفارشی بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن پڑھا کرو، انہوں نے حکم دیا کہ قرآن پڑھا کرو. اور اصحاب قرآن کسے کہیں گے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا دھیان کر کے لکھیں کہ جو اسے حفظ کرتا ہے، جو اس کی قرأت کرتا ہے اور جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اصحاب قرآن کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، صرف ہم جیسے لوگ کو تلاوت ٹوٹی پھوٹی وہ بھی، اور اس کے علاوہ اس کو سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم اصحاب قرآن ہو سکتے ہیں اگر رات دن بھی اس کو ہم الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں؟ تو سیکھنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. رب زدنی علما، قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جو زیادہ کے لیے ایک حکم آیا وہ علم کے لیے آیا کہ علم میں کو زیادہ کرو. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بس آئے دنیا میں اور سیکھنے کی ساری چیزیں سیکھ ڈالی، ہندی انگلش اردو سبھی کچھ بہت اچھا لکھ لیتے ہیں، اور بھی زبانیں 3 پہ بس نہیں ہمارا، اس کے علاوہ اور بھی کئی زبانیں جو ہیں تو وہ بتاتے جی ہمیں 4 آتی ہیں، ہمیں عربی بھی آتی ہے، ہمیں یہ بھی آتی وہ بھی آتی. تو
اس کے علاوہ اس قرآن کے معنی وغیرہ جو نہیں آتے ہیں، تو اللہ کرے کہ قرآن ہمارے لیے سفارشی ہو۔ تو ان 3 پوائنٹ کو اس میں سے ہمارے لیے نوٹ کرنا ہے کہ تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، اپنے لیے روزانہ قرآن کریم کی ایک جو ہے وہ مخصوص خاص پارٹ جو ہے وہ اپنے لیے مقرر کر لینا چاہیے، تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والوں میں شامل ہوں۔ ہاں، تو جب ہم اس میں جو حکم آیا ہے تو روزانہ قرآن پڑھنے کا جو ایک ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ روز ہم پڑھا کریں چاہے کتنا بھی ہو۔ ویسے تو ابھی آگے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے جو نکالی گئی ہے بات وہ یہ کہ جلدی کوئی پڑھے تو 3 دن میں، اور بہت ہی سلو کوئی پڑھے تو 40 دن میں ایک قرآن ختم کرنا چاہیے۔ تو کیا ہم اس لیول پر ہیں؟ ہم تو 1 سال بھی گزر جائے اور پھر ایک قرآن رمضان میں ہاں ضرور محنتیں کر لیتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسی مجبوری، کوئی کام، کوئی کسی کے گھر میں مہمان آنا، تو وہ بھی کبھی کبھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں جو کوششیں دکھتی ہیں، پورے سال بھی اگر دکھیں تو 40 دن کا جو بہت سلو ہے، جو اس کے حساب سے 40 رکھا ہے، ورنہ 7 دن ہے، 10 دن ہے، ایسے اپنے اپنے ریس، تو ہم اتنا اگر ختم کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہماری کون سی رینج ہوگی، کتنا ہمیں ایک دن میں پڑھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گئی قرآن کی تلاوت کے لحاظ سے۔ اور قرآن کے ساتھ جو ہماری مجلسیں ہیں، بیٹھنا، اس کو سمجھنا، اس کو بھی ہمیں جتنا شروع کیا ہوتا ہے نا اس سے کوشش کر کے ہمیں لمبا کرتے رہنا چاہیے۔ تو سفارشی ہوگا، جہاں سب ہر کوئی چھوڑ کے چلا جائے گا وہاں قرآن ہمارے لیے سفارشی ہوگا۔ تو یہ بھی بڑا بڑا لکھیں، یہ معلوم تو ہے ہم سب کو، لیکن اس کا ریمائنڈر بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن کی طرف لگاؤ ہو۔ ٹھیک ہے، تو صرف تلاوت کے معنی کیا ہے؟ تلاوت کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو سمجھ کر پڑھنا، خود تلاوت کے معنی ہے کسی چیز کو سمجھ کر پڑھنا۔ تو جو ہم بغیر سمجھے قرآن کے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ تلاوت میں شمار ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جلد سے جلد ہم اسے سیکھ لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو کہیں کہ ہم تو بہت تلاوت کیا کرتے تھے، اور اصل تلاوت کے معنی ہی ہوتے ہیں کسی چیز کو سمجھ کر پڑھنا۔ تو جلد سے جلد اس کی سمجھ حاصل کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ۔ چلیے، اور بہت جو اسپیڈ والے بھی کورس ہوتے ہیں، جلدی 2 سال میں تفسیر ختم ہونا، یہ وہ، اس میں بھی جو ہے وہ سمجھ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں آ پا رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں نیتیں یہ پوری کر لینی ہے، تفسیر سے اس کو تفصیل سے سمجھنا ہے اچھے سے، اور وقت دیتے ہوئے۔ اللہ نہ کرے اس بیچ اگر کسی کو اللہ نے اپنے پاس بلا بھی لیا تو ہمارے ارادے ہیں کہ ہم اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارادوں کے بیس پر بھی ہمیں جو ہے وہ اجر عطا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بہت ہی زیادہ سلو آرام سے بیٹھ کر چلیں، ہم کبھی آج نہیں لیکچر نیکسٹ والا جوائن کر لیں گے، یہ نہیں کرتے وہ جوائن کر لیں گے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی طرف سے ہمیں جوائن کرنا چاہیے، اس میں بھی آپ کو کافی سارا ریٹن ورک ملے گا، کافی لرننگ بھی آ جاتی ہے الحمدللہ۔ تو کوئی بھی چیز اسکولوں میں ہم پڑھائیاں کر چکے ہیں تو اس کو ہم ٹف نہیں کہیں گے کہ بہت زیادہ پڑھ رہا ہے، تو بس وہی پڑھائی کا پیٹرن لے کر آئیے۔ اور عمر ہو گئی ہے، اب ہوتا نہیں ہے، یہ ساری باتیں صرف شیطانی عمل ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں وہ اکسا رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں کاہل پنا آ رہا ہوتا ہے، کہ کسلان ہو رہا ہوتا ہے انسان کے، اب ہم تھک رہے ہیں، وہ ریزن دیتا ہے الگ الگ کہ اب تو تمہارے بچے ہیں، اب تو تمہارا یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف شیطانی حملے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھانے والے ہیں، تو ہم انشاءاللہ سیکھ لیں گے۔ آج تھوڑا سا اس کو زیادہ کرنا تھا تو ایک حدیث اور لے لیتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر تھوڑی سی تفسیر سورۃ الملک کی لیں گے۔ اور جیسا کہ ہمیں تھوڑے سے بھی ایڈمیشنز وغیرہ ہو رہے تھے، ہم نے سوچا تھا کہ یہ جو ابھی ٹائم آئے گا 2 3 دن کا بیچ میں، اس میں آپ کو PDF دے دی جائے گی، اس کو آپ پرنٹ نکال لیجیے گا، تاکہ نیکسٹ کلاس میں جو کچھ بھی لکھایا جائے، جو آج بتائیں گے اس کو ریپیٹ کریں گے، پھر آپ اس سے اچھے سے انشاءاللہ جیسے ریٹن ورک آپ سب کا چل رہا تھا ویسے شروع کر دیجیے گا۔ حامل قرآن کا اکرام کرنا اللہ کی تعظیم کرنے میں سے ہے، سبحان اللہ۔ کیا حدیث ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ بوڑھے مسلمان اور صاحب قرآن کی عزت کرنا جو اس میں غلو اور تقصیر سے بچتا ہے، اور اسی طرح حاکم عادل کی عزت کرنا اللہ رب العزت کی عزت کرنے کے
کا حصہ ہے. سبحان اللہ. جی اس سے پہلے یہ ہو چکا تھا، ہم لوگ پڑھ چکے تھے، تو کافی مشکل لگ رہی تھی حدیث سمجھنے کے لیے، لیکن الحمدللہ آسان ہے کہ بوڑھے مسلمان کی عزت جو ہے وہ زیادہ کری جاتی ہے. تو آپ دیکھیں ہماری طرف الحمدللہ ہے ایسا کہ کوئی بڑا آتا ہے تو اس کے لیے ہم سبھی کے دل میں ایک الگ عزت ہوتی ہے، کسی کے بھی بڑے ہوں، لیکن کوئی بڑا ہوتا ہے ہمارے کیا دادی نانی، کسی کے ماں باپ، تو ان کے لیے عزت کرنا ہمارے لیے خاص ایک دل کی خوشی بھی ہوتی ہے اور حکم بھی ہے. اور سبحان اللہ کیا پتہ چلا کہ اللہ کی عزت کرنے کے حصے میں سے یہ ایک بات آتی ہے. تو جو اگر اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ اللہ کی عزت نہیں کرنے والوں میں سے آتی ہے. اسی طرح دوسرا پوائنٹ جو اس میں ہے وہ کیا ہے کہ صاحب قرآن کی عزت کرنا، جو اس میں غلو اور تقصیر سے بچتا ہو، یعنی کہ جو اس میں غلو یعنی بہت زیادہ حد سے بڑھنا، اپنے آپ کو بہت زیادہ کچھ دکھانا، اس طرح کا اگر ہو کہ میں قرآن والا ہوں میری عزت کیا کرو، یہ وہ اس طرح کا ہے، تو یہ والی پارٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. باقی جو ہے وہ اگر جس طرح کا قرآن کا علم لینے والا بغیر تکبر، بغیر اس کو کسی بھی طرح کی کمی کرے ہوئے ایسا شخص ہو، تو اس کی بھی عزت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت کرنے کا حصے میں سے ایک آتا ہے. اسی کے اندر دوسرا پوائنٹ جو تھا وہ حاکم عادل، یعنی جو ایسا حکمران ہو جو عدل والا ہو، عدل پرست، تو اس کی بھی عزت کرنا کمپلسری ہے. اور یہ بھی اللہ عز و جل کی عزت کرنے کا حصہ آتا ہے. تو آپ دیکھیں اگر قرآن والے ہوں گے، ہم صاحب قرآن ہوں گے، اس میں سے ہمارے لیے صاحب قرآن والا پارٹ ہی جو ہے وہ مین ہے. اگر یہ ہے تو عزت کرنا کتنی کمپلسری ہے اور اللہ کی عزت کرنے کا ایک حصہ ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ ہم خود کسی بھی صاحب قرآن کو جو قرآن کا حامل ہو، قرآن کو اپنے سینے میں اٹھائے ہوئے ہو، تفسیر جاننے والا ہو، تجوید والا ہو، کوئی بھی ہو، تو ہمیں بھی اس کی عزت کرنے کے لیے اب یہ پوائنٹ جو ہے اپنے پاس رکھیں کہ کمپلسری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم عزت دینے والے بنیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی عزت والوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب. چلیں آپ سبھی نے 30 پارہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. کچھ لوگ اس میں ایسے جن کو ہم جانتے ہیں جو دونوں کر رہے ہیں الحمدللہ، اور کافی سارے سبھی پرانے لوگ ہیں، تو جو دونوں کر رہے ہیں ان کو بھی اچھی خاصی محنت ہوگی. لکھنے کا کام ان کو شاید زیادہ لگے، لیکن ہمیں جیسا کہ آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ اصل مقصد ہی زندگی کا یہی ہے، لیکن ہم لوگوں نے گھومنے کا ٹائم، پھرنے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، دعوتوں کا ٹائم، اتنی زیادہ کوئی آئے تو وہ یہ ساری چیزوں کو بالکل اپنے فکس ٹائم پہ رکھا ہوا ہے. اصل مقصد ہی جس کے لیے جنت کمانے کے لیے آئے تھے، ایک ہی سلیبس ایگزام دینا ہے. ابھی ہم ایگزام کے دنوں میں چل رہے ہیں. سلیبس میں ایک ہی بک ملی تھی جس میں صرف 30 چیپٹر تھے، یعنی کہ 30 پارے تھے. ایک ہی قرآن ملا تھا، یہ 30 پارے ہی تھے. اس کو بھی نہیں پڑھا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ کب ہمیں رزلٹ کی طرف لوٹ جانا ہے. امتحان لکھ رہے ہیں، لکھنا ابھی ہم باقی ہے، ابھی ہمارے ٹھیک ہے، دیکھیں گے کب آئے گا، اب اور لکھنا ہے، جب کریں گے تب کریں گے. اور اسی سلسلے میں اگر کسی کو معلوم نہیں ہے اور اگر لوٹ جائیں اللہ کی طرف تو کیا جواب دیں گے؟ یا بوڑھے ہو کے ہی مریں گے ایسے ہی معلوم ہے، یا ابھی ہم بوڑھے ہوں گے تو ہمارے ہاتھ پیر سب چلتے پھرتے. آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھا خاصے جوانی کے وقت ہی سے جو ہے وہ ایسے معذور ہو گئے کہ بعد میں وہ نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ ان کے کوئی ان کو اٹھا کے بٹھا دے تو وہ بیٹھے ہیں. تو پھر مدرسہ اور پڑھائیاں کرنا تو پھر ان کے لیے بہت ہی دور کی بات ہے. تو جو وقت ابھی ملا ہوا ہے نا، اسی کو غنیمت سمجھیں. ابھی عید کے بس عید کے ہاں عید ہی ملنے کے لیے ہماری بہت عزیز یہاں پہ ایک ہماری ساتھ پڑھا کرتی تھی مدرسے میں، بہت عزیز ہیں، اور پاکستان میں ان کی فیملی ہویا کرتی ہے. فرات ہاشمی صاحبہ کی بھی بہت قریبی ہیں یہ. ان کے 2 بھائی کے اور بہن کے اور ان کی خالہ، بھائی کے 2 بچے، بہن کے 2 بچے اور ان کی سگی خالہ
سبھی کا انتقال ہوا. ایک ٹرین کے ایکسیڈنٹ میں آگ لگ گئی تھی اس میں. تو عید ملنے ہی گئے ہوئے تھے بچے اپنی نانی وغیرہ کی طرف, اور وہاں سے لوٹ رہے تھے خالہ کو لے کے. تو راستے میں ایسا ہوا, اس میں سے 3 بچے نابالغ تھے, 7, 9 اور 11 سال کے, جس میں سے ایک بیٹا تھا, اور ایک بیٹی تھی جو کہ ماشاءاللہ بڑی تھی, 21 سال کی, اور حافظ قرآن تھی. رمضان میں اس نے تراویح پڑھائی اور تفسیر وغیرہ بھی کرائی. اتنی بہترین بچی ماشاءاللہ, وہ بھی اتنی جوانی کے ٹائم پہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جوانی کا وقت بہت ہی زیادہ جو ہے عبادت کے لیے محبوب ہے. تو اس وقت کی کیونکہ اس وقت انسان جوش میں ہوتا ہے, اسے ہر چیزیں پسند آ رہی ہوتی ہے, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں, میں ایسا پہن لوں, میں ایسی دکھوں. لیکن جوانی جانے کے بعد انسان کا دکھنا, یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں, کم ہو چکی ہوتی ہیں. تو وہ چلو ٹھیک ہے, پارٹی میں نہیں بھی جاتے ہیں تو اٹس اوکے, ویسی والی ٹائم آ جاتا ہے. لیکن جب ہمارا سب کچھ کر پانے کی ہمت, طاقت, خواہش سبھی کچھ ہو, اور اس وقت انسان اپنے آپ کو دبائے, تو ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہی آئے گا, محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. تو وہ بچی کا انتقال ہوا, اور خالہ کا بھی عمر جو تھی وہ کافی بڑی تھی, ان کا بھی انتقال ہوا. تو ان کا بھی کہنا تھا کہ ان کا یہ رمضان بہت اچھا گزرا تھا. تو رمضان ایک بہترین وقت تھا کہ اتنا اچھا رمضان گزرنے کے بعد ان کا جو ہے وہ اللہ نے بلایا. کیا وہ 21 سال کی بچی کو اندازہ تھا کہ میری عمر 21 سال کی ہی ہے؟ یہ چھوٹے بالغ بچے تو چلیں, بالغ نہیں, نابالغ بچے تو چھوٹے ہی تھے کہ ان کو معلوم نہیں تھا, اور ان کے لیے تو کوئی ابھی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ جو بالغ بچی تھی, یہ اتنی سی عمر میں حافظ قرآن ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچی. تو کیا اس کا درجہ ہوگا, اور کیا اس کے والدین کا درجہ ہوگا, اور کیا بہترین صبر تھا ان ماں باپ کا. اور بس اللہ والے ہی سب کے سب تھے. تو یہ اس لیے بتایا کہ ہمیں کب لوٹ جانا ہے بالکل بھی نہیں اندازہ ہے. یہ جو ہمارے بچے ہیں, جو ہمارے پاس یہ 10-20 اگر اس ایج کے یعنی ٹین ایج کے جو بچے ہیں, ان کو تو بالکل بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے, اور بس ابھی یہ کرنا ہے, ابھی وہ کرنا ہے, ایسا نہیں ہوگا تو وہ ہو جائے گا. تو اللہ کرے, یہاں تک کہ ان کو کیا, ہمیں خود اتنا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہمیں کل پرسوں میں اگر مرنا ہے. ایسی کوئی بات بھی کرے تو کہتے کیا ہمارا برا چاہ رہے ہو, کیا کیا یہ ہے, کیا وہ ہے. تو بات سننا بھی پسند نہیں کرتے, تو تیاری کرنا کیا شروع کریں گے. تو کتنی زیادہ بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم اپنے ایگزام ہال میں اگر بیٹھے ہوں اور معلوم ہو کہ اس میں سے کچھ کمپلسری کوشچنز جو ہیں وہ ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں, اسے چھوڑ کے ہم کبھی اپنے ٹیچر کی طرف چلے جائیں, اٹھ کے ان سے فالتو باتیں پوچھنے لگیں, آپ کے گھر میں سب خیریت ہے اور بتائیے, یا پھر ہم بیٹھ کے اپنے بس پینسل شارپ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یا کسی دوست کی تمہیں تو نہیں کچھ چاہیے ہے, یہ ہے وہ ہے, یعنی کچھ بھی کر رہے ہو لیکن ہم لکھ نہیں رہے ہوں, اپنا ایگزام لکھ نہیں رہے ہوں. تو پورا کلاس اٹھ کے ہمیں کیا کہے گا کہ کیا ہوا ہے تمہیں. ایسی جگہوں پر تو انسان بہت تیز بھاگ کے آتا ہے اور کہتا ہے کتنی بیوقوف ہو, تم نے یہ کیا کیا, تمہیں یہ کرنا. لیکن زندگی کا جو ایگزام ہم لکھ رہے ہیں, جو ایگزام ہم دے رہے ہیں, یہ ایگزام ہال میں ہی ہے فی الحال. ہم لوگ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے, نوٹ کی جا رہی ہے. کوئی چھوٹا سا میٹر بھی سامنے آتا ہے نا, تو وہ ایسے ہی نہیں آتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے. کام والی آئی, اس نے کہا مجھے یہی ضرورت ہے, ہم نے کہا کوئی ضرورت نہیں, ایسا نہیں ویسا, تو یہ وہ چلی گئی. لیکن کیوں آئی تھی, کیا چیکنگ تھی ہماری, کیا ہو رہا تھا, ہر چیز کو بہت زیادہ اگر ڈیپ غور سے سمجھیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ ہم کسی اس کام والی کے ساتھ ڈیلنگ نہیں تھی ہماری, اصل میں اللہ کے ساتھ ڈیلنگ تھی. تو جب آپ ان آیتوں کو, قرآن کو سمجھیں گی نا, تو یہ باتیں بھی بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں, یہ ہماری خالہ کے ساتھ ہماری ڈیل نہیں, ہماری پھپھی کے ساتھ ڈیل نہیں, یہ اللہ کے لیے, اللہ کے ساتھ ڈیل ہے. اور وہ ڈیل اصل میں فائدے مند ہوگی ہمارے خود اپنے لیے. تو ہمیں کمپلسری کام کو پہلے اہمیت دینی ہے, جیسے کہ کمپلسری کوشچنس ہم ایگزام میں پہلے کرتے ہیں. ہر پارٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی کسی نہ کسی شکل میں ہمیں سمجھا دیا ہے. تو ہم کو معلوم ہے ایگزام ہال میں جب ہم ہوتے ہیں تو کتنا سنسیئر اور کتنا زیادہ صرف ایگزام ہی لکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں. اور ہم کو معلوم ہے کہ جب ایگزام لکھنے کے دن آتے ہیں تو اس کی تیاریاں بھی ہم کس طرح کرتے ہیں, ساری چیزیں کہ ابھی تھوڑے دن ان سے بھی نہیں ملنا ہے, تو یہ دنیا میں تھوڑے ہی دن ہے. آپ اس طرح سے اگر ہم چلیں نا کہ ہمیں تھوڑے دن کے
یہ چیزیں نہیں کرنی ہے جو اللہ نے روکی ہیں تھوڑے دن. تو یہ جب قرآن کے نظر سے آپ دیکھیں تو دنیا جو ہے وہ تھوڑے دن بھی نہیں، ایک دن کا تھوڑا سا حصہ ہے، باقی پارٹ پورا جو ہے وہ آخرت میں آنے والا ہے. تو ہم تھوڑے دن یہاں پردہ کر لیں، وہاں تو پھر موجیں ہی موجیں ہوں گی جنت میں. ہم تھوڑے دن یہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پہننا، آئیبرو نہیں بنانی، ایسے نہیں رہنا، یہ تھوڑا سا اگر ہم صبر کر لیں یہاں، تھوڑا سا، واقعی بہت ہی تھوڑا سا ہے. جب ہم پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا اچھا 30 پارے میں ہی ہے نا. 30 پارہ آپ سب پڑھ چکی ہیں. کیا ہے کہ الا عشیۃ او ضحاھا، وہ کہیں گے یا تو ایک شام کا حصہ یا پھر دوپہر کا تھوڑا سا حصہ ہم دنیا میں گزار کے آئیں. کیونکہ برزخ کی زندگی، آپ بتائیے ہمارے دادا نانا کا انتقال جو ہوا، ان کے ہمیں پھر بھی اندازہ ہے کہ ہمارے دادا کو ہم نے دیکھا ہوگا شاید بچپن میں، اور کسی نے وہ بھی نہیں دیکھا ہو. یعنی آپ کہہ لیں کہ ہماری جو ایج ہے اس کے حساب سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے سال پہلے. اب ان کے دادا نانا اور ان کے بھی اور ان کے بھی وہ کب گئے تھے اور برزخ میں ہیں، چلے نہیں گئے، ختم نہیں ہو گئے ہیں برزخ میں. برزخ کی زندگی قبر کی زندگی کو کہا جاتا ہے. تو قبر کی زندگی میں آرام سے وہی سو رہا ہوگا جس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلی بھی ہوگی اور بہترین اعمال ہوں گے. ابھی کسی نے کہا تھا کہ وہ اصل گھر ہے، اس کی کتنی زیادہ تیاریاں ہم لوگ کر رہے ہیں. کہیں تھوڑے دن کے لیے بھی جا رہے ہو نا تو ہوٹل میں یہ ہے کیا وہ ہے، وہ سبھی کا بہت ہی دھیان رکھتے ہیں. لیکن اتنے لمبے ٹائم کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ایک لائٹ بھی لگائی ہے ہم لوگوں نے، اس کی بھی فکر نہیں ہے. تو یہ روشنی بن کے قرآن آنا ہے، روشنی بن کے ہمارے عمل آنا ہے، تو ان کی فکریں کیوں نہیں کری ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ تھوڑا سا صبر کرنا ہے. تو یہ جو تھوڑا ہے یہ واقعی تھوڑا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اصل آرام جو ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اب ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں. اب اللہ کا راضی ہونا یعنی کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی اب تم یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ کتنی بڑی وہاں کی جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اب میں تم سے راضی ہو گیا، اب کوئی ناراضگی نہیں ہوگی اللہ کی ہم سے. تو اس کا، اور وہاں جتنے بڑے بڑے ساری سلطنتیں ملی ہوں گی اس میں جو ہمارے عیش و آرام ہوں گے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اہمیت ہم سب کو سمجھنے والا بنائے اور اللہ کو راضی کرنے والا بنا لے. آمین یا رب. ہم لوگ سورہ ملک کی طرف سے شروع کریں گے انشاءاللہ. کیا کیا جائے؟ عظمیٰ آپ نے ورڈ ٹو ورڈ بھیج دیے ہیں؟ جی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. ابھی بھیج رہے ہیں استاذہ بس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. چلیے تھوڑا سا ورڈ ٹو ورڈ سمجھتے ہیں. اور جیسا کہ جو بک سے ہم لوگ کر رہے تھے احسن البیان، وہ کافی آسان جو ہے وہ یعنی بہت ہی کم لکھی ہوئی ہوتی ہے، بہت ہی تھوڑی سی، بہت ہی مختصر سی تفسیر ہے. تو ریٹن میں ہم نے اسے ہی لینا پسند کیا ہے، لیکن ایکسپلین ہم آپ کو زیادہ سا کرتے ہیں. اس میں کچھ حدیثیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جو نہیں لکھی ہوئی ہیں. حدیث جو کوٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے جو باتیں ہیں وہ حدیث انہوں نے نہیں لکھی ہوتی ہے شارٹ کی وجہ سے. تو بس سمجھ لکھی ہوئی، بہت ہی آسان ایک ہونے کی وجہ سے ہم نے وہ تفسیر لی ہے. ورنہ یہاں سعودی میں تو تفسیر سعدی کی تفسیر جو ہے وہ ہی سٹارٹنگ میں کروائی جاتی ہے. تفسیر سعدی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الوہیت یعنی اس کے اوپر پوری لکھی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کے لحاظ سے. تو انشاءاللہ وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ہمارے پارٹس لیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو بھی ایکسپلین کرتے ہوئے چلتے ہیں. اس میں بھی کچھ یہ حدیثیں یا یہ کوٹ نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جو پارٹ رہ جاتا ہے وہ ہم لوگ الحمدللہ ورک شیٹ میں لکھ لیا ہوتا ہے ہم نے اسے، اور پھر ہم آپ کو ورک شیٹ بھی دے دیتے ہیں. تو جو حدیثیں ہیں، جو پوائنٹ ہیں ایسی، وہ آپ وہاں سے انشاءاللہ دیکھ لیا کریں گی. اور ورڈ ٹو ورڈ جو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو اوپن کر کے کھول کے، جیسا کہ نئے لوگ ہیں کچھ اس لیے تھوڑا سا بتا رہے ہیں، ورنہ الحمدللہ آپ سب پرانے ہیں، وہی ہی پیٹرن جو ہے وہ ہونا ہے ہمارا. تو اس کو ورڈ لکھنے کے لیے آپ اچھا خاصا جو پارٹ آپ کو اوپن کر کے الگ الگ کر کے دکھایا جائے گا اس کو کر لیجیے گا تاکہ آپ وہ ورڈ پہچان لیں. تو علم ورڈ ہے، علم، عین لام میم. علم ہم سبھی کو معلوم ہے کہ جاننا،
किसी चीज को जानना यानी उसका इल्म हासिल करना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यअलमूना तअलमून युअल्लिमुकुम और भी सिर्फ ये इतने बड़े बड़े जो वर्ड हैं, इसके अंदर जो खास वर्ड चला आ रहा है वो इल्म इल्म इल्म, यानी कि इल्म तो कोई हम सभी को कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको इल्म के माने हमें याद करने पड़े, सही, क्योंकि उर्दू में भी इल्म जो है वो तालीम है, समझना है, जानना है, ये सारी तो यही है, अरबी में भी है, लेकिन वो ग्रामर के लिहाज से उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ अटैच हो जाता है, बीच में वो अपना मेन वर्ड जो है वो बाकी रहता है। हमें अगर मेन वर्ड उसमें से निकालना समझना आ जाए तो आप देखेंगे कि हमें इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी दुआएं और खुतबा भी जो अरबी में होता है वो, और इसके अलावा और भी थोड़ी हदीसें, इस तरह के पार्ट जो है वो समझ में आने लगे, क्योंकि एक वर्ड के पीछे बस ऐसे ही अगर आप इसको सिर्फ रटना शुरू करें तो यअलमून कहीं लिखा होगा तो वो सब जानते हैं जिसको होगा, तालमून लिखा होगा तुम सब जानते हैं, युअल्लिमुकुम तुम सबको बताया जाएगा, समझाया ऐसा, यानी बिल्कुल मीनिंग चेंज आए और आप कहेंगे लो अब ये 3-3 वर्ड मुझे याद करना है। लेकिन अगर आपको इल्म वर्ड मालूम हो गया है तो आपको पता चल जाएगा जानने से रिलेटेड है ये, तो आपके जुमले में बस एडजस्ट करेंगे और वो इंशाल्लाह बआसानी आपके समझ में आएगा। तो ये जो वर्ड बीच में आप लोगों को बताया जाता है उसको जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं आए तो अल्लाह से दुआ करके आगे बढ़िए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ये पार्ट जो हमारे टीचर्स, क्योंकि हम लोग अरबी मीडियम यहाँ पे पढ़े हुए थे तो अरबी टू अरबी ही सब पूरा एक्सप्लेन, सभी कुछ अरबी टू अरबी ही होता था, वो अरब सी थी जो पढ़ाती थी, तो आप समझे कि उनको बिल्कुल भी ना इंग्लिश वर्ड आ रहे होते थे ना हिंदी, तो बहुत ही दूर की बात है। तो वो कहती थी दुआ करके इस वर्ड को रख लो अगर नहीं समझ में आ रहा है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे किसी ना किसी उससे सिखाएंगे इसे। तो अपनी तरफ से हमें पूरी एफर्ट करके और हिम्मत नहीं हारनी होती कि लो हमें क्या कुछ भी समझ में नहीं, आज थोड़ा ईमान ही ताज़ा हुआ, इतना ही काफ़ी है हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की मजलिस में बैठकर फरिश्तों की मग़फ़िरत, वो हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, और भी सारी अल्लाह की मखलूक जो हमारे लिए दुआ करती है, इतना ही काफ़ी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो जो आए हुए बैठे हैं हमारे लिए जमा हुए हैं, उन सब की मग़फ़िरत उनको मग़फ़ूर में लिख दो, तो कितनी बड़ी फजीलत है। उसके अलावा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग अपनी ही ज़बान में सीख रहे हों और हम कहें कि हमें एक वर्ड भी नहीं आया। अरबी में भी क्लास के बाद टीचर पूछती थी एक वर्ड भी नहीं आया, तो एक वर्ड तो आया, आप झूठ थोड़ी बोल सकते, हाँ एक वर्ड तो आया ऐना से कहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी इसकी इज्जत और ये करते हुए इसको बीच से बिल्कुल भी नहीं छोड़ देना है। हाँ, हमारी कमियां जरूर हो जाती हैं कि शुरू में तो बड़ा जोश आता है कि हमें पूरा लिखना है, करना है, बीच में जरा पार्टी आ गई, बच्चे का काम आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अब हम पीछे हो गए। पीछे वाला आप छोड़ दीजिएगा, अगर नहीं कवर कर पा रहे कोशिश करके उसे कवर कीजिएगा, नहीं कवर हो रहा है तो पूरा बैठ जाने के बजाय जहाँ से क्लास चल रहा है वहां से करने लगिएगा। फिर अल्लाह से खूब दुआ कीजिए, बीच का जो आपका छूटा है वो भी किसी न किसी वक्त टाइम निकाल के उसको करते रहें, तो ये तरीका इंशाल्लाह आप लेके चलेंगे। आज थोड़ा सा देखें आपके मेन ग्रुप पे वर्ड टू वर्ड आया होगा, वहीं ही खोल लें और एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझिएगा। एक्सप्लेनेशन से पहले थोड़ा सा सूरह मुल्क के बारे में और समझ, इसकी जो फजीलतें हैं, क्योंकि बड़ी फजीलत वाली सूरह है ये, सुभान अल्लाह। उम्मीद है कि आप में से सभी को हिफ्ज़ भी होगी, और अगर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, कर लेंगे। और इसको पढ़ने का हुक्म है रात में, पढ़ते पढ़ते इसीलिए लोगों को ये याद हो जाती है। तो इस सूरह को कोशिश करें इस कोर्स में भी कि जिनको याद नहीं है वो याद करें, और कोशिश करी जाएगी कि सुन भी लिया जाएगा इंशाल्लाह। तो सूरतुल मुल्क को मीनिंग के साथ याद कीजिए, ताकि आपको अलग से भी कोर्स जो था मेरा उसमें भी हिफ्ज़ ही था, तो कोशिश करें कि आप लोग यहाँ इस ग्रुप में भी जितने लोग हैं इसको हिफ्ज़ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जिनको नहीं है और जिनको है तो वो तजवीद और मायनों के साथ उसको समझ के अच्छे से और उसको करेक्शन पे लेके आइएगा। इस सूरह का नाम, इसकी पहली आयत बियदिहिल मुल्क, अल मुल्क से लिया गया है, जिसके माने होते हैं बादशाहत, ठीक है, बादशाहत। तो आपके पास तफसीर में या जो हम मीनिंग बता रहे हैं सल्तनत लिखा हो सकता है, तो ये सारे जो है वर्ड एक ही हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ा बहुत आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
یہ اپنے اپنے لکھنے کے طریقے ہیں، لیکن معنی سب کے ایک ہی طرف جا رہے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ تو الملک آپ کے چیپٹر کا سمجھ لیں کہ سورہ کا نام ہے اور اس کی میننگ بادشاہت ہے۔ سورہ ملک مکی ہے، 30 آیات ہیں، 2 رکوع، اور اس میں لگ بھگ جو بات چل رہی ہے وہ یہ، اس سورہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آخرت کے دن پر مضبوط ایمان لانے کا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان، آخرت کے دن پر مضبوط ایمان، اس کے اوپر بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی خبردار کیا گیا ہے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹس بھی آپ اس کے اندر غور فکر کیجئے گا کہاں پر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سورت کا جو ختم ہے، اختتام ہے، ایک ایسے سوال کے ساتھ کیا گیا ہے جس کے ذریعے اللہ پر ایمان اور زیادہ پختہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو لگ بھگ ساری سورت جو ہیں جس سے شروع ہوتی ہیں اسی پر ختم ہوتی ہیں، اور پچھلی سورت جو اس کے ہوتی ہے اس کا کنیکشن بھی اس کے اینڈ سے اس کی سٹارٹنگ کا ہو رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ شروعات بھی اللہ پر ایمان، اور آخر میں بھی سوال جو ہے وہ اللہ پر ایمان کے لحاظ سے ہی ہے، الحمدللہ۔ تو آخری میں آخر کی جو آیت ہے اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر ہمارا پانی جو ہم آرام سے پیتے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے، اب تو نل میں آ جاتے ہیں، پہلے کنووں میں سے نکالا جایا کرتا تھا، تو اس کو اگر گہرا کر دیں ہم سبھی کو، اب تو ہمارے بچوں کو بھی اتنا اندازہ نہیں ہے کہ یہ زمین کے اندر سے یا کہاں سے آ رہا ہے، وہ ان کو معلوم ہے کہ گھر میں ایسا ٹیپ کھولو اس میں پانی ہوتا ہے، لیکن زمین کے اندر سے جو نکالنے کا طریقہ ہم سب بڑوں کو معلوم ہے کہ زمین کے اندر پانی ہوتا ہے۔ اور آخری آیت میں یہی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں معلوم ہے کہ ہم گہرا کھودتے ہیں تو اس میں واٹر پمپ، جو ہینڈ پمپ جو آتے ہیں وہ، یا جو اس میں سے موٹر لگا کے بھی پانی باہر نکال لیا جاتا ہے وہ، یا پھر صرف کنواں جو ہوتا ہے وہ، تو جب گہرا کھودا جائے تو نیچے پانی جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں پوچھا ہے کہ کیا اگر تمہارا پانی گہرا کر دیا جائے، اتنا گہرا کہ تم کھودتے جاؤ اور ملے ہی نہیں، تو کوئی ایسی مشین، کوئی ایسا شخص، کوئی اور تمہارے پاس طاقت کہ وہ تمہیں لا دے؟ یہ سوال ہے۔ تو یہ اللہ پہ ایمان ہی ہے، اللہ پر ہمارا اتنا پکا ایمان ہے کہ نہیں، کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، جو ڈیلی کا ڈیلی نعمت ہے اللہ کی، پانی سب سے بڑی نعمت ہے، الحمدللہ، بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ تو اگر ایک وقت کا پانی ہمیں کم پڑ جائے، پینے والا یا کیسا بھی، دیکھیں بیچارے جو زلزلے میں پھنسے تھے ان کا کیا حال تھا، 3 دن پھنسے رہے، اور بھی زیادہ سے زیادہ دن پھنسے رہے، بچے اپنا بتا رہے ہیں کہ اتنی پیاس تھی، اتنی بھوک تھی، یہ تھا وہ تھا۔ تو الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنی طاقت سے یہ ساری نعمت بھری چیزیں ہم سب کو میسر کر رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری احادیث مبارک میں سورۃ الملک کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور ان میں سے کچھ یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً قرآن مجید کی ایک سورت جس کی 30 آیات ہیں، اس نے ایک آدمی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کی، یہاں تک کہ اس کی بخشش کر دی گئی۔ پھر بتایا کہ وہ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، جامع ترمذی کی حدیث 2891۔ تو اللہ کے پاس سفارش پورا قرآن کرے گا، لیکن کچھ خاص صورتیں ہیں، تو بہت ہی چھوٹی صورتیں ہیں، سورۃ الملک، جو آپ اگر ایک اپنا روٹین بنا لیں نا، اس کو الگ سے حفظ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ روٹین بنا لیں کہ میں آج سے روز پڑھوں گی، آپ دیکھیں 20 دن، 25 دن، 1 مہینہ، اتنا ٹائم لے گی، اور خود بخود زبان پر آپ کے رٹی ہوئی ہو جائے گی، بغیر قرآن کھولے آپ رات میں بستر پر لیٹ کر کے بھی اسے پڑھ سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بولنے کے ساتھ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے کہ ریگولر طور پر ہم اسے پڑھ سکیں، کیونکہ جوش جب آتا ہے، جب تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں نہیں آج سے پڑھیں گے، آج سے کریں گے، اور پھر 5 دن کے بعد شیطان جو ہے وہ ہمارا جوش بہت ہی آسانی سے ٹھنڈا کر لے جاتا ہے، اور ہم سب پھر بیٹھے کی بیٹھے ویسے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کنٹینیو والا عمل پسند ہے، ہم کچھ بھی کریں، تھوڑا بھی کریں، لیکن کنٹینیو کریں، جوش میں آ کے
آج ہم نے بہت نمازیں بھی پڑھ ڈالی، قرآن بھی کر ڈالا، اب کل سے پھر ہمارا دل ویسا کیا اللہ کو یہ محبوب ہے کہ اتنا بیٹھ کے آج ہم نے قرآن پڑھا وہ، یا ایک پیج جو ہم روز کرتے تھے وہ، جو ایک پیج ہم روز، یعنی کنٹینیو والا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی کنٹینیو پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں اور کوئی ایسے حملے کاہلی پن یا کسی بھی اس میں آ کے اس کو چھوڑ نہ دیا کرے، آمین یا رب۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، اس نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے بحث و مباحثہ کیا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، اور وہ سورہ تبارک ہے۔ یہ بھی معجم الوسیط اوسط طبرانی کی حدیث ہے، 391 طبرانی۔ تو سبحان اللہ، اس میں بھی وہی ہی بات پتہ چل رہی ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورہ جس کے 30 آیات یعنی سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کے لیے اس نے یہاں پر آپ دیکھیں سفارش کے ساتھ ساتھ بحث اور مباحثہ بھی کیا، کہ اس نے جانے نہیں دیا، ایسے ہی چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ اس کو بحث بھی کرنا پڑا، ضد کی، اصرار کیا، یہاں تک کہ جھگڑا کیا بھی آتا، تو یہ اس کو جنت میں داخل کروا کے رہی۔ تو اس سے بڑی بات، اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں تو اس میں اسٹک ہو جانا چاہیے، بہت تیز اس کو پکڑ لینا چاہیے، اور رات میں سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر بھی سونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الملک عذاب قبر سے بچانے والی ہے، عذاب قبر سے بھی بچائے گی بشرطے اسے پڑھنے والا اسلامی احکام کا پابند ہو۔ ہاں، اسلامی یعنی کہ یہ بریکٹ میں اس طرح کا لکھا ہوتا، خالی حدیث کیا ہے کہ سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بچائے گی، لیکن اب ہم کوئی اور احکام تو کر نہیں رہے، نہ کسی کے حق ادا کر رہے ہیں، نہ ہی روزہ نماز میں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ہم سورۃ الملک اب پڑھ لیتے ہیں، اب ہم قبر کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، ہمیں اپنے جو سارے اللہ نے کمپلسری کام دیے ہوئے ہیں ان کو کرتے ہوئے پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوٹی جو اپنائیں کے بعد اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے مجھے، کیونکہ یہ پارٹ جو ہے اللہ اچھا جی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ان سب چیزوں کو سنتے ہیں تو ہمارا ان سے بہت زیادہ کنیکشن ہونے لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ سے کنیکشن سے زیادہ نعوذ باللہ اس ان سے کنیکشن ہونے لگ جاتا ہے، کہ جیسے اگر آپ سنیں تو آپ کہیں گے کہ دیکھا میں نے آج آیت الکرسی پڑھ آئی تھی تو میں نے یہ ہو گیا، تو اب وہ آیت الکرسی اتنی بار کہیں گی کہ ایک بار بھی زبان پر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے میری حفاظت کی، اللہ نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہوئے تھے، میں یہ پڑھ کے آئی اور اللہ نے میری حفاظت کی۔ اصل تو ہمیں یہی ہی کہنا چاہیے نا کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ آفر ٹائپ ہے کہ آفرز دیے ہوئے تھے کہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے، اس کو ریزن بنائیں گے، بیچ کا ایک راستہ سبب وسیلہ بنائیں گے کہ ہم یہ کام کرنے کی وجہ سے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے۔ تو جو اللہ کی رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے اس کو ہمیں بالکل بھی نہیں بھولنا ہے، اس کی تعظیم آپ ضرور بیان کریں، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ نے اس کو یہ چیز جو ہے وہ اتنا اعلیٰ بنا کے رکھا ہوا ہے، تو ہمیں بھی ویسا ہی ہونا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں الگ سے نہیں کہنا ہوتا ہے کہ ہم بس سورۃ الملک ہم نے پڑھی تھی، ایسا ہوا تھا، ویسا ہوا، یہ ہوا اور اللہ نے ایسا کرا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے توحید والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ کا نام لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں یہ اللہ کے کلمات ہی ہیں، اس کے اوپر بھی فوقیت ہے، ان کو بھی ہمیں اتنی فوقیت نہیں دینی ہے کہ ہم اللہ کا نام لینا بیچ میں بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ تو قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اسلامی احکام تو کمپلسری ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک آسان راستہ بتایا کہ جو سب سے پہلا مرحلہ پڑے گا مرتے ہی انسان جنت دوزخ قبر میں جائے گا نا، قبر سب سے پہلا جو اس کا سابقہ پڑے گا، سامنا ہوگا، وہ ہوگا قبر سے، اور اتنی ہولناک ہے یہ جگہ، اتنی تنگ ہوگی، اندھیرا ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، اور ہمیں تو اپنے بہترین عالیشان اے سی چلتے ہوئے گھروں میں بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی، ابھی کوئی آیا نہیں ہے، 2 دن سے اکیلے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہاں تھوڑا انجوائے کر کے آتے ہیں، تھوڑا باہر گھوم لیتے ہیں، کوئی باہر نکلنا نہیں، کوئی انجوائمنٹ نہیں، ہاں سوائے ان کے جو اپنے لیے ابھی سے سامان جمع کر رہے ہیں۔ تو اس سورۃ الملک کو جمع کر کے رکھیں، یہ قبر کے عذاب
جنت کے راستے میں مدد، یہ ساری چیزوں میں کام آنے والی ہے، تو اس کو پکڑ کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ والی بات جو ہے سلسلہ الاحادیث صحیح ہے کہ حدیث میں سے ہے 1140۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی کی حدیث میں یہ صحیح حدیث جو ہے وہ موجود ہے 2892 اور 4873 میں۔ انشاءاللہ ورک شیٹ میں یہ آپ کو مل جائیں گی حدیثیں لکھی ہوئی، تو اپنے طور پہ جو آپ پوائنٹس بنانا چاہ رہے ہیں تو وہ ضرور لکھیں رف نوٹس میں، یا پھر آپ جب ورک شیٹ پرنٹ کر لیں گی اس کے اوپر بھی، اس کے سائڈ میں بھی اگر آپ نوٹس لکھتے ہیں یا اسٹکی نوٹس یا ایکسٹرا پیپرز لے کے اس میں اسٹک کرنے والے تو بہت ہی اچھا رہتا ہے الحمدللہ۔ چلے اب سمجھیں گے ورڈ ٹو ورڈ۔ آپ لوگ اپنے اپنے واٹس ایپ پر آ جائیں۔ تلاوت لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ یہاں تک لگ بھگ ایک بات چلی آ رہی ہے جس میں آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کا ذکر ہے، اس کی طرف دیکھ کر کوئی کمی، اس کے آگے بھی آسمان کی سجاوٹ کے لحاظ سے اور بات چلی آ رہی ہے۔ آیت نمبر 5 بھی لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ دیکھتے ہیں کتنے ورڈ آج ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تبارکا جو ہے اس میں برکت، بارکا، برکا، یہ سارے ورڈ جو ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو آسان جو سمجھ میں آئے گا وہ برکت سمجھ میں آئے گا ہماری زبان میں، برکت۔ تبارک جو ہے وہ برکت ہے، آخر شروع میں جو تا لگ گیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ برکت والا، بہت ہی برکت والے۔ تو عربی میں ورڈز لکھنے کے فارمولا ہوتے ہیں کہ اگر آپ، ویسے تو ہندی اور اس میں بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ اگر جائیں گے، کریں گے، لکھیں گے، پڑھیں گے، اب یہ لکھنا ہم کو معلوم ہوتا ہے، لیکن آگے جو یہ پورا ایک ورڈ بن گیا ہے اس کا مطلب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اس کے ساتھ ایسے لگایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام فیوچر میں ہوگا، فیوچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کریں گے۔ تو ہر زبان میں لگ بھگ اس طرح کے ہماری ہندی اردو میں تو بالکل ہی بنے ہوئے ہیں کہ یہ فارمولاز ہوتے ہیں، اگر اس میں آپ کسی بھی اس کو فٹ کریں تو وہ اسی کے میننگ میں آ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عربی میں تو خاص ہوتے ہیں اور یاد بھی کروائے جاتے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا وہ فارمولا ہوتا ہے کہ وہ فاعلا پہ بنے ہوتے ہیں، فا عین لام پہ بنے ہوتے ہیں، اور فعلا، یفعلون، تفعلون، اور اس طرح کے
یعنی کہ اگر آپ کسی بھی اس کو فارمولا میں فٹ کریں تو اس کی میننگ آپ کو پہلے سے رٹا دی جاتی ہے کہ اگر فعل مانے اس ایک نے کیا. اب دیکھیں فعل فعل مانے کرنا ہوتا ہے نا, فعل مانے اس ایک نے کیا, یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, اسی طرح ہی سارے جو ہیں وہ فی الحال ہم لوگ اتنا ڈیپ جا کے اسے رٹ کر کے نہیں کرنے کے بجائے آپ اس کو بس سمجھیں کہ اس میں برا کا ورڈ ہے لیکن تبارکا کے میننگ آ رہے ہیں کہ بہت برکت والے. ٹھیک ہے. الذی الذی جو ہے وہ جیسے کہ ہمارے پاس دو باتوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں کچھ ہوتا تھا, اس کی میننگ ہوتی ہے وہ جو, وہ جس نے, جنہوں نے, ایسی والی بات آ رہی ہوتی ہے. تو یہ پیچھے اور آگے والے کو جوڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو جوڑنے والے ناؤن کہا جاتا ہے. ناؤن ہے یہ, جوڑنے والا ناؤن. عربی میں سے کہتے ہیں اسم موصولہ. تو جو ہندی میں بھی اپنی اردو زبان میں آپ اسے سمجھ لیں کہ جوڑنے والے ناؤن ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ اب جو آگے اس کی بات آئے گی نا وہ آپ کو پیچھے والے سے کنیکٹ کری ہوئی ملے گی. تبارکا بہت ہی برکت والے ہیں. اب دیکھیں وہ جو, الذین بھی آپ نے قرآن میں بہت دیکھا ہوگا تو وہ پلورل ہوتا ہے اور یہ سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہاں پر آ رہا ہے کہ انہوں نے, یعنی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت برکت والے ہیں. انہی کے ہاتھ میں بیدہ الملک, انہی کے ہاتھ میں ملکیت ہے, سلطنت ہے, بادشاہت ہے. یہ بات آگے آنے والی ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. یہ یہاں تک آ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. تو الذی مانے وہ جو, اور اگر نون لگا ہوگا الذین تو وہ جنہوں نے, یعنی پلورل بات اگر ہوتی, پلورلز کے لیے اگر پلورل کے لیے ہمیں پیچھے والے لوگوں کے لیے بات کہنی ہوتی تو ہم پھر یہ الذین آپ کی آیت میں آئے گا انشاءاللہ آگے. بی مانے آپ لکھیے, سیپریٹ کیجئے, اس کے اندر بی, ید اور ہی. ید مانے ہوتا ہے ہاتھ, ید مانے ہوتا ہے ہاتھ. بی مانے ود, ساتھ. جیسے کہ بی اسم اللہ, بسم اللہ میں کیا ہے, بی مانے ود, اسم مانے نام, اللہ اللہ. بسم اللہ کے معنی کیا ہے, اللہ کے نام کے ساتھ. تو بی کے معنی زیادہ تر کے, ساتھ, ایسے ہمارے پاس آ رہی ہوتی. آپ اسے یاد کرنے کے لیے ساتھ لکھ لیں, چھوٹے چھوٹے ورڈ کہیں پہ الگ سے لکھ لیں جن کو آپ کو الگ سے رٹنا ہے. الذی لکھ لیں, بی لکھ لیں. ٹھیک ہے. بی مانے ود, ساتھ. ید مانے ہاتھ ہوتا ہے. ہی مانے تھرڈ پرسن کی طرف جب آپ اشارہ کرتی ہیں, ایسا تھرڈ پرسن جو کہ, تھرڈ پرسن کسے کہتے ہیں, جو موجود نہیں ہو. آپ بات کر رہے ہیں تو ہم اور آپ تو موجود ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم کسی تیسرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا. اگر ہم کسی سامنے والے سے بات کرتے ہیں تو ہم تم کہتے ہیں, لیکن کسی تیسرے کی بات اگر ہمیں, یا تو ہم اپنی کریں گے, میں فرسٹ پرسن ہوتا ہے, تم سیکنڈ پرسن ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کی طرف مخاطب ہیں, اسے مخاطب کہا جاتا ہے. اور جس کی بارے میں بات کر رہے ہیں چاہے وہ اس روم میں ہی ہو لیکن آپ اس سے مخاطب نہیں ہے تو وہ تھرڈ پرسن ہوگا, کیونکہ میں تم کے بعد وہ آتا ہے. تو یہ جو وہ ہے, ہز, آپ لکھیں ہز, اس کے آئے گا انگلش میں ہز, لیکن ہی کے معنی ہوتا ہے ہز. آگے انشاءاللہ اور بھی جتنا آتا جائے گا انشاءاللہ اس کو ہم لوگ اچھے سے سمجھتے جائیں گے. یہ پروناؤن ہے, پروناؤنس, ان کو ضمیر کہا جاتا ہے عربی میں, اور پروناؤنس ہیں, ان کو الگ الگ لکھیں. جو پچھلا کر چکے ہیں ماشاءاللہ ان سبھی کو اچھے سے معلوم ہے. بی یدی ہی, جس کے ہاتھ میں, الملک سلطنت ہے, بادشاہی ہے. یہاں تک ایک جملہ کمپلیٹ ہوا جس میں ایک بیچ میں جوائننگ والا آیا تھا الذی, تو پورا کیا بنا, بابرکت ہیں وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. الملک کے معنی معلوم ہوتا ہے کہ ساری بادشاہت ہے, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بابرکت ہیں وہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت والے ہیں جن کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. آپ اس میں سے کوئی بھی سینٹنس جو آپ کو آسان لگے وہ آپ لکھ سکتی ہیں. وا اور ہوا, ہوا کے معنی ہوتا ہے ہی, انگلش میں جو ہمارے پاس ہی اور شی ہوتا ہے, ہیا کے معنی شی ہوتا ہے, ہوا کے معنی ہی ہوتا ہے. اور وہ اعلیٰ معنی ہوتا ہے آن, پر. کوئی چیز کسی چیز کے اوپر ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں, جیسے اگر ہم کہیں کہ بک ٹیبل کے اوپر ہے تو الکتاب اعلیٰ طاولہ, یہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے.
تو علا علا معنی ہوتا ہے اوپر، آن، پر. یہاں سینٹینس میں کیا آ رہا ہے؟ وہ ہوا، اور وہ کلی، کل معنی ہوتا ہے ہر، ایوری، تمام، ہر چیز. کل اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، کل ملا کر یہ ہوا. کل، کل معنی سب ملا کر. جو کل ہوتا ہے، کلی، اگر اس پہ رکیں گے تو یہ کل ہوتا ہے. اگر آپ کل اردو میں جو ہوتا ہے یعنی سب، وہی عربی میں بھی ہوتا ہے. اور شیء معنی بھی اردو میں بھی شیء معنی ہوتا ہے. عجیب شے ہے وہ. ایسے آپ نے شے جو سنا ہوگا، شے جو ہے وہ اردو میں ہم لین کو شے ٹائپ پڑھتے ہیں. شیء عربی میں پڑھا جاتا ہے. شیء معنی ہوتا ہے چیز. تو ہر چیز، اور وہ ہر چیز پر قدیر، قدرت رکھنے والے ہیں. خوب قدرت رکھنے والے. قدیرن کے معنی کیا آئے گا؟ خوب قدرت رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو دوسرا جملہ ہمیں کیا ملا؟ وا، اور ہوا وہ، علا، پر، کلی معنی سب، شیء معنی چیز، قدیر معنی کیپیبل یا قدرت رکھنے والے. اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ اللہ پر ایمان ہے. اللہ پر ایمان، آپ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں پڑھیں، اور تو اللہ پر ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے کہ اب ہمارا کوئی کام اٹکے تو ہمارے کسے فون کریں، کہاں جائیں، ارے وہ ہوتی، وہ سب جانتی. یہ سب پارٹ سیکنڈ ہوتا ہے. فرسٹ ہمیں کسے یاد کرنا چاہیے؟ جو ہر چیز کر سکنے والے ہیں. یہاں تک کہ جو ہو چکا ہوتا ہے اسے بھی ہمارے دماغوں سے مٹا کر نیا لے کر آ جائیں، پاسبل ہے. اب انسان کہہ لو ہم تو گندا ایگزام لکھ کے آ گئے ہیں، اب کیسے ہمارا اچھا رزلٹ آ سکتا ہے؟ پاسبل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر. آپ دعا تو کریں، آپ مانگے تو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے حساب سے ہوتے ہیں. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کی سوچ کے برابر ہوتا ہوں. اب وہ مجھے کیسا سوچتا ہے کہ نہیں، یہاں تو میں تو خراب کر کے آ گیا، اب کیا ہوگا؟ اگر آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ابھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ پلٹ سکتے ہیں معاملہ، اور میرے لیے یہ ہو سکتا ہے، تو ہم مانگے. تو جیسی ہم اللہ کے ساتھ سوچ رکھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنے ہی زیادہ اسی طرح ہوتے ہیں. ہاں کبھی کوئی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اس کو نہیں دینا، اور تو جس طرح سے ایک بہت ہی آسان مثال ہم دیتے ہیں، کوئی ایسی بچے چھوٹے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چوٹ لگنے والی چیز، خاص کر ہم لوگ چھری کاٹا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل ان کے قریب بھی نہیں رکھتے ہیں. کبھی اس کے ہاتھ میں اور وہ کھیل رہا ہو، کہیں سے مل جائے تو پھٹ سے ہم چھین لیتے ہیں. اور کیا بولتے ہیں، چاہے وہ جتنا روئے، ہمارا جتنا عزیز بچہ ہو، کہ ہم اس کے رونے پر، اس کے مانگنے پر، پلیز مما مجھے اسی سے کھیلنا ہے، آپ دے دیں دے دیں، پاپا کو بولے، اس کو بولے کر دے، تو کیا ہم اسے چھری دے دیں گے کھیلنے؟ یہ بات تو ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے نا اچھے سے کہ ہم نہیں دیں گے، اس کے لیے خیر نہیں ہے اس میں. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہر بندے کے ساتھ بھلائی ہی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہی والی بات ہے کہ بچہ تو رو رو کے دیوانہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا خاصا کھیل رہا تھا، چھری سے چھین لی، لے لی گئی مجھ سے چھری، اور میں تو چھپا کے 2-3 دن سے کب سے کھیل رہا تھا، اور یہی سب سے اچھا گیم ہے، مجھے یہی کیسے جو بھی ہو. لیکن کتنا بھی کہ اسے اس کے لیے خیر نہیں ہے تو نہیں ملتا. تو ہمیں بچوں والی حرکت، روتے نہیں رہنا. ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے، جس طرح بعد میں جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ میری ماں نے اگر یہ چیز اٹھا لی تھی تو اچھا، بچے پھر ہو جاتے ہیں اچھا اس سے چوٹ لگتی ہے، اوکے میں اس سے نہیں کھیلوں گا، ایسے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ پہ ایمان پختہ کرنا ہے، اور جیسے ہی کوئی چیز لے لی جائے یا کوئی چیز دے دی جائے تب بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ ایسے ہی ہونا چاہیے کہ مجھے یہ ملا اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، نہ کہ فتنے کے لیے بھی وہ چیز ہو سکتی ہے کہ دنیا کے کسی ایسے فتنے میں پڑ جانا. یہی کانسیپٹ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کے پاس دولت کم، کسی کے پاس زیادہ، آزمائش کے لیے بھی، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اگر اس کو بہت زیادہ دے دیں گے تو یہ سرکش ہو جائے گی اور حد سے بڑھ نکل جائے گی. الٹے سیدھے کپڑے پہن کر الٹی سیدھی پارٹیز میں جانا، ادھر سے ادھر یہ کر لینا، یعنی برا ہے اس کے لیے. تو ہر چیز، یہ تو ایک مثال اس کی ہے، ہر چیز اللہ نے جس کے لیے جتنی مقدار کی دی ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان لانے والا بنائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. آپ کو
یہ پارٹ ضرور کرنا ہے کہ آپ دنیاوی، آپ کو معلوم ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوگا اور اس کو ہم فون کریں گے، وہ میری مدد کر دے گا، کریں ضرور۔ پہلا پارٹ کہاں جانا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، ان سے مدد مانگنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ اسباب جو ہے وہ اپنانے چاہیے۔ بہت جب ایمان بڑھ جاتا ہے نا تو اب تو نہیں خیر، لیکن یہ کہ اگر اسباب نہ بھی اپنائے نا تب بھی پہلا کام جو تھا کہ اللہ سے کہیں گے وہ کام ہو جائے گا، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ پھر بھی اللہ نے دنیا میں جینے کا ایک طریقہ سکھایا ہے کہ ہمیں اسباب اپنانے ہیں۔ اسباب یعنی کہ آپ کو جو یہ سبب ہے، یعنی کہ ہم گاڑی میں بیٹھیں گے تو گاڑی ہمیں لے کے چلی جائے گی، تو یہاں سے جدہ سے مکہ تک پہنچ جانا گاڑی میں بیٹھنا ایک سبب تھا، اڑ کر یا ایسے نہیں جانے والے تھے نا، کوئی نہ کوئی چیز ہمیں اٹھانی تھی، لیکن لے کے جانے والا کون تھا؟ اس گاڑی کو ہم تک کس نے پہنچایا؟ اس گاڑی کو بیٹھا کر ہمیں لے کے جانے کی استطاعت کس نے بنائی کہ ہاں اس پر تم بیٹھو اور یہ لے کے چلی جائے گی تمہیں؟ تو یہ سب اللہ نے ہمارے لیے کرا تھا۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ اللہ سے کہنا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور توکل ان سب چیزوں پہ زیرو رکھنا ہے، گاڑی پہ، بھائی پر جو بھی بات ہو رہی تھی، کسی پر بھی اس کے اوپر بھروسہ بالکل آپ کو نہیں رکھنا، بھروسہ ہمارا اللہ پر ہو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہمیں جو یہ ملکیت ہے، کوئی ہماری چیز ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا، نہ کوئی ہمیں دے سکتا ہے، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے، اور کیونکہ اس کے مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے۔ ہاں اگر کسی نے ہماری چیز ماری ہے تو اس کو ہمیں کہہ ضرور دینا چاہیے تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ واپس کر دینا ہے، اور یہ اس لیے کہنا ہے کہ اس کے لیے بھی خیر ہو، اللہ نہ کرے اس کی پکڑ ہو جائے آخرت میں، تو آپ اس کو ضرور کہہ دیں کہ میری چیز تھی تمہیں واپس کرنی ہے۔ لیکن جو اس کے مالک ہیں اصل میں، تو یہ بات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میرے بچے، میرے پیسے، میرا گھر، میری طاقت، یہ جو میری والی چیز ہے، اصل میں ساری بادشاہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ ساری کی ساری امانتیں ہیں، اللہ کی طرف لوٹانا ہے۔ تو ان کو میرے بچے ہیں، ہم چاہے جیسے پالیں، ہم چاہے جو کھلائیں، جو پہنائیں، جو تعلیم دے، نہیں، بعد میں ہمیں حساب دینا ہی دینا، یہاں تک کہ میرے ہاتھ کے پیسے کمائے ہوئے آپ چاہے ہم اسے پھاڑ کے پھینک دیں، دنیا میں ہی لوگ آ کے ہمیں ایک دو جھڑ دیں گے اور بولیں گے کہ یہ کیا کیا، ہم ان سے کہیں گے میرے پیسے تھے، تب بھی وہ کہیں کہ تو پھاڑے کس، یعنی کہ سوال ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے دیے ہوئے پیسے اور ہم کہیں کہ ہم اس کو ادھر بھی لگا سکتے ہیں، ادھر بھی کر سکتے ہیں، تو جتنا اللہ نے ہمیں چھوٹ دے دی ہے اتنا کرنا ہے، وہ بھی اللہ کی ملکیت سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس پر بھی ہمیں بہترین ایمان رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ دو بڑی لمبی ڈسکشن کرنے والی آیات ہے جس کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، بڑی برکت والے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی جو ان کی یہ لکھا ہے، رومن والا لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑا سا اور ایکسپلین کیا ہوا بڑا لکھا ہے، آپ اس کو شارٹ کر سکتی ہیں یاد کرنے کے لیے آج سے، کیونکہ جملے کا ٹرانسلیشن آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ بہت بابرکت یعنی برکت والے ہیں وہ اللہ جن کے ہاتھ میں سلطنت یعنی بادشاہت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام چیزوں پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اس میں ایکسٹرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ یہ دو بار آیا ہوا ہے، یہ یا پھر جو ہم نے جملہ آپ کو شروع میں بتا دیا تھا وہ، یا اردو والا بھی چھوٹا لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی آپ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ الذی، وہ جنہوں نے، پھر سے اوپر آ چکا تھا، وہ جس نے، اللہ کی طرف ہی اشارہ ہے، سنگولر لکھا ہوا ہے، وہ جس نے، پھر سے یہ اب آپ کا ہم بتا چکے تھے یہ کنیکشن ہے، تو اچانک سے الذی یا الذین آ جائے تو آپ کو دیکھنا ہوگا پیچھے کہ کیا بات چلی آ رہی ہے، یا اس کو آگے کبھی کبھی کنیکٹ کیا ہوتا ہے الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، تو اس طرح سے کنیکشن یعنی ہوتا ہے اس کا بیچ میں سے یا آگے پیچھے ایسا بات اس کی آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں بہت ہی آسان طریقے سے کہ پیچھے والی بات سے اسے کہیں الذی یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، شروع میں جو گزرا وہ وہاں کنیکشن جانا ہے، جنہوں نے خلق، دیکھیں ابھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ فعلا کے وزن پر ہے، فعلا مانے ایک کسی تھرڈ پرسن نے کرا، تو دیکھیں صرف 3 لیٹر لکھے میں خلق، اور اس کی میننگ ہے اس نے پیدا کیا، تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ وہ جو جس نے پیدا کیا، ایسا نہیں کہتے ہم نا، تو ہم کہیں گے وہ جس نے پیدا کیا، خلق
کریٹ کیا، پیدا کیا الموت، موت کو، موت ہمارے پاس بھی موت ہی ہوتی ہے، اور حیات ہمارے پاس بھی حیات ہی ہوتی ہے. تو ہم اردو عربی میں اس کو ہم آخر کو سائلنٹ کر کے ہاں پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ حیا ہو جاتا ہے. تو حیا معنی زندگی ہی ہے، جس کو ہم اردو میں حیات کہتے ہیں نا. تو موت اور حیات یہ الحمدللہ خلقہ بھی آپ کو معلوم ہے، الذی بھی معلوم ہے. تو آلموسٹ آپ دیکھیں اس میں سارے کے ورڈ آپ کو یاد کیے ہوئے ہی نکل رہے ہیں. یہ والا ورڈ اگر آپ اوپن کیجئے لیبلوکم، اس میں خاص ورڈ جو ہے وہ بلا ہے. تو با، لام اور واو جو ہے، اچھا ایک اور بات سمجھیں کہ الف، یا اور واو جو ہے عربی کے ایسے ورڈ ہیں جن کو کہا جاتا ہے بیمار لیٹر. یہ بیچارے کبھی روٹ ورڈ میں کچھ اور ہوتے ہیں، مین ورڈ میں کچھ اور ہو جاتے ہیں، تو کبھی الف کا یا، کبھی واو، ایسے چینج ہوتا رہتا ہے. بلا، با، لام اور یا، یعنی الف والا، الف آپ اسے کہہ لیں، الف کے ساتھ جیسا جو لکھا جاتا ہے وہ ہمارے پاس بھی بلا جو ہے وہ کوئی چیز مصیبت، پریشانی اس طرح کی. عربی میں بلا کوئی ایسی چیز ہمارے اوپر آئے جو کہ چیکنگ، اصل میں وہ مصیبت پریشانی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے. بلا مانے آپ لکھ لیں آزمائش. تو اس کو ہم اردو میں پریشانی ہی کہا کرتے ہیں. کوئی چیز لٹک گئی، چپک گئی، اس کو کہتے ہیں. تو پیچھے پڑ گئی، اس کو بھی بلا کہہ دیتے ہیں. تو اصل میں کوئی پریشانی، وہ چیکنگ، اللہ کی طرف سے وہ پریشانی کیا ہوتی ہے ہمارے لیے؟ چیکنگ. اس لیے اس کو اس کی میننگ لکھیے بلا مانے آزمائش. لی کے معنی لکھیے لیے. یہ جو لام پہلے اٹیچ کیا، یہ لی جو ہے وہ الگ سے اس میں اٹیچ کیا. جیسے بی، ید میں بی اٹیچ تھا نا، کہ ہاتھ میں، ابھی اس میں میننگ آ رہی تھی، تو ساتھ، ہاتھ ایسے میننگ آ رہی تھی. بی مانے ساتھ، ید مانے ہاتھ. اسی طرح لی مانے لیے. پھر مین ورڈ ہے بلا، آزمانے کے لیے. کم، تم سب کو، تم سب کو آزمانے کے لیے. ابھی ہم نے پھر سے یہ کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل یعنی ملا ہوا پروناؤن. کا، کی، کم کے معنی ہوتا ہے کا معنی تم، کی معنی بھی تم لیکن عورت. اگر آپ کو کہنا ہو تمہاری کتاب، کتابو کا آدمی کے لیے، اور کہنا ہو کتابو کی یعنی عورت سے آپ کہیں گی تمہاری کتاب. کتابکم، تم سب کی کتاب. تو لیبلوکم، کم کو جیسے آپ نے اوپر ایک ابھی ضمیر سیکھا تھا ہاں بیدی ہی والا، ہی یا ہو لکھا ہوتا ہے یہ، تو اس کے معنی ہوتا ہے وہ، میل. ابھی ہم لوگوں نے کہا کی کم پڑھ لیا. اسی طرح ہو، یہاں ہا مانے عورت کے لیے ہوتا ہے، اور ہم مانے ان سب کے لیے. تو انشاءاللہ اس کو ہم لوگ لکھ کر کے، آپ لوگوں کے پاس پرانا لکھا ہوا ہے، گرامر کی بک ابھی ریوائز کریں گے، اس میں بھی لکھا ہوا تھا، تو یاد کریں، الگ سے اس کی ٹیبل بنائیں. ضمیر کی ٹیبل، پروناؤن کی ٹیبل بنا لیں کہ ہو، ہا، ہم تھرڈ پرسن کے لیے، ہو آدمی کے لیے ہوگا اس آدمی، اور ہا اس عورت، کتاب ہا مانے اس عورت کی کتاب، اور ہم مانے ان سب کی پلورل، کتاب ہم. تو انشاءاللہ ابھی نہیں لکھا ہے تو کوئی بات نہیں، بس سنیں، آگے انشاءاللہ لکھائیں گے، اور بک میں بھی ہے. لیبلوکم، لیبلوکم کی پوری میننگ کیا بن گئی؟ لی مانے لیے، کم مانے تم سب کو آزمانے کے لیے. اس کی اردو میں تاکہ تم سب کو آزمائے ایسا بھی لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہے تاکہ وہ آزمائے تم سب کو. تو لی مانے لیے ہے، تم سب کو آزمانے کے لیے، لیکن اردو میں تھوڑا چینجز کر کے ہم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تاکہ وہ تمہیں آزمائے. تو تاکہ کے بجائے آپ تم کو آزمانے کے لیے لکھیں تب بھی صحیح ہوگا. ٹھیک ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اب ہمیں پتہ چلا کہ زندگی اور موت اللہ نے ہمیں آزمانے کے لیے دی ہے. ہر چھوٹی چھوٹی جگہ پہ آزمائشیں ہوتی جا رہی ہیں. کوئی بھی میٹر ابھی جیسے کہا تھا کہ ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں آتا، اچھا ہاں ہم نے ان کو بلایا تھا، اب چلو رہنے دیتے ہیں. آپ نے ان کو نہیں بلایا تھا، اللہ نے میٹر ڈالا تھا. کوئی بھی ہماری زندگی میں، ہمارا کوئی ایسا پڑوسی ہے بہت ستاتے ہیں، ہمارے کوئی ایسی دوست ہے نہیں نبھ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. تو کوشش کر کے جو آپ ان کے ساتھ خیر کرتی رہیں، اور اگر پاسبل ہے تو
تھوڑی دوری رکھیں، کیونکہ اگر جو رحم کے رشتے ہیں ان کے پاس بھی یہی ہے کہ اگر روز روز لڑائی یا یہ ہونے کی بجائے کہ آپ وہاں روز جا کے بیٹھنے کی بجائے ہمیں ان کی کوئی کام مصیبت میں ہمیشہ بالکل کام آنا ہے، کوئی ضرورت ہے تو پہنچ جانا ہے، ہاتھ پیر سے کر کے دینا ہے تو بھی کرنا ہے، پیسوں سے کرنا ہے تو بھی کرنا ہے، یہ تو رحم کے رشتہ بھی ہو گیا۔ دوست اور پڑوسی کا بھی حق ہے کہ ضرورت کے وقت آپ اس کو مدد کر دیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ بات بات پہ آپ کی پریشانی کی بات کچھ نہ کچھ نکل آتی ہے، غیبت الگ ہو رہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا دور ہو جائیں۔ تو ہر پارٹ جو ہے، یہاں تک کہ گھر کی تھوڑی لائٹ کا کنیکشن ٹوٹ جانا، وہ بھی بجلی والوں کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں فوراً صبر سے اللہ سے پہلے شکایت کرتے ہوئے پھر دیکھنا چاہیے کہ فون کر کے بتا دے کہ ہمارے گھر کی لائٹ کیوں گئی ہے وغیرہ۔ تو پہلے ہمیں جو، اور وہاں جا کے اچھا ہم دیکھتے ہیں تو ہم بدلا لیں گے، آپ نے ہمارے ساتھ ایسا کیسے کہ یہ چیز بھی بہت ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ کس پارٹ سے؟ کہ ہمیں یقین ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور آزمائش ہے۔ اب ہمیں جب اللہ نے لائٹ دی تھی تب بھی ہم بڑے خوشی خوشی بیٹھے تھے، لائٹ نہیں دی ہے تو کیا ہم لانتے ملانتے اور اس کو برا بلا کہنا اور میرے ہی ساتھ ایسا ہونا تھا، میری قسمت ایسی، یہ سب الفاظ بالکل کفریہ کفر کی طرف لے کر جانے والی ہوتی ہیں، بہت ہی اللہ کو ناپسندیدہ۔ تو کوئی بھی چیز اسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے، ہاں وہ بیچ میں ریزن ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس بات پر یقین رکھتے ہوئے ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھنے کی ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ یا رب کسی کی استطاعت نہیں کہ جو آپ نے دیا ہے اس میں سے ذرہ برابر بھی لے لے، اور جو آپ نہیں دینا چاہ رہے ہیں کسی کی طاقت نہیں کہ مجھے ذرہ برابر بھی دے دے۔ الحمدللہ یہ پانی کا جانا، لائٹ کا آنا، اور بچوں میں کوئی کمی یا کوئی کسی چیز میں، تو کس کی طرف سے ہے؟ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور کیوں ہے؟ لیبلواکم، آزمائش ہے۔ اگر اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ آزمائش ہے، تب تو بہت ہی زیادہ ہمیں سکون آنا چاہیے کہ اللہ نے میرے اوپر ڈالا، اللہ تعالیٰ چیک کر رہے ہیں مجھے، میں بہت ہی صابر، اور جتنا زیادہ اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، تو ہے کمپلسری نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ چیکنگ اس کی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جتنا اعلیٰ مقام دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ کہیں میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، میں تو میرے روز ہی سر میں درد رہتا ہے، میرے یہی ہوتا ہے، میں وہ، ابھی انشاءاللہ جو ہم لوگ حدیثیں لے رہے ہیں اسی میں آگے آئے گا انشاءاللہ۔ اس میں ہے کہ کہاں کہیں درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نہیں اس میں نہیں ہے کہ اگر بندے کے سر میں بھی درد اگر ہوتا ہے تو اس کے بدلے بھی اس کی نیکیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، گناہ کٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر صبر کرے، کوئی کسی چیخنا پکارنا نہیں کرنا، کوئی باتیں نہیں کرنا۔ ہم لوگ تو اس لیے صبر کرتے ہیں کہ ہمارا صبر بھی الٹا ہی سا ہو گیا ہے، مطلب اللہ نے ڈالا ہے یہ سوچ کر صبر نہیں کر رہے تھے، اب کیا کر سکتے ہیں، چلو دوا کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں، یہ مطلب یہ والے پارٹ پر صبر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سائنس ٹائپ ایک چل نہیں رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ایسے ہو گیا اب کیا کرنا، نہیں، اس کو ہمیں ایمان کی طرف لے کے آنا ہے، اور اللہ کے لیے ہمیں اس کو صبر کرنا ہے کہ اللہ نے جب سر کے درد سے اچھا رکھا تھا، جب بھی اللہ نے ہی رکھا تھا، آج اگر یہ ہے تو ہم اس کے اوپر صبر شکر کے ساتھ راضی ہو کے دکھاتے ہیں اللہ کو، کوئی گندے الفاظ منہ سے نہیں نکالنا اور الحمدللہ کہنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ آزمائے تمہیں، کیا آزمائے؟ ایکم، کم مانے ابھی ہم نے سیکھ لیا تم سب، ای مانے ہے کون، تم میں سے کون، احسن، احسن مانے ہوتا ہے اچھے، حسن مانے خوبصورتی ہوتی ہے نا، تو خوبصورت، بہترین، اچھے، عمل کر کے آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائش ہمارے اوپر، زندگی جب زندہ کیا ہے، زندگی دے کر کے بھی آزماتے ہیں، کبھی کسی کی اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اس کو زندگی اللہ نے دی لیکن آزمائش ہوتی ہے، کبھی کسی کی موت ایسی ہوتی ہے، ہر ایک کی موت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کبھی بھی جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہماری خود کی زندگی اور موت جو ہے، یعنی کہ دوسروں کی زندگی اور موت بھی ہمارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، ہماری خود کی جو زندگی دی ہے وہ بھی اللہ نے پوری چیکنگ پہ دی ہوئی ہے، اور موت بھی جب آ جائے گی وہ بھی آزمائش ہے، کیونکہ موت کا جو منظر ہے وہ بھی بہت سخت ہوتا ہے، اس وقت شیطان پوری کوشش کرتا ہے آخری موقع جانے نہ دوں، اور بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح برے الفاظ مجھ سے نکلوا لوں، کفری الفاظ نکلوا لوں، ایمان سے بدل دوں،
جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں وہ بدل بھی جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے دعا ہوا کرتی تھی کہ یا رب میری حفاظت فرمانا شیطان سے موت کے وقت، کہ وہ مجھے بہکا لے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ ہم لوگ کہاں کے پاک اور وہ اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، عربی میں نہیں معلوم ابھی تو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ یا رب مجھے موت کے وقت شیطان کے فتنے سے بچانا کہ وہ مجھے بہکا لے جائے۔ کیسے بہکاتا ہے کہ وہ کسی جو ہمارے گزر چکے ہوتے ہیں، کسی کے والدین جا چکے ہیں، کسی کے اور کوئی جا چکا ہوتا ہے، تو ان کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے پہلے گیا تھا نا، میں تمہیں بتا رہا ہوں وہاں سب غلط ہے، کوئی ایسا اللہ پہ ایمان نہیں لانا ہے، تم بدل جاؤ، یہ ہو جاؤ۔ اتنی بڑی بات بھی کہتا ہے اگر کسی کا ایمان کمزور ہے، ورنہ وہ اپنے ایمان کے لیول کے حساب سے کہتا ہے، آ کے اپنے مطلب اس کو معلوم اسی لیول کی بات ڈالتا ہے کہ یہ بندہ ایکسپٹ کر لے گا۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر اتنی بڑی بات کہہ دیں گے تو وہ یہ بات تو نہیں مانے گا، تو وہ چھوٹی سے چھوٹی یا کوئی ایسی بات کہہ کے لاتا ہے کہ تو وہ ہمیں پوری طرح آبزرو کر رہا ہوتا ہے، جانتا ہے ہماری چالوں ہماری باتوں سبھی کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ہم ہی بیوقوف جیسے لوگوں نے شیطان، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عدو مبین کھلا دشمن قرآن میں کہہ دیا، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ لاؤ اس کے پیترے تو سمجھے، کیسے کیسے اٹیک کرتا ہے، کیسے ہمیں بچنا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں۔ تو اللہ یہ بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے جملہ آ رہا تھا کہ اللہ جی جس نے زندگی اور موت کو خلق پیدا کیا تاکہ لیبلوکم تم کو آزمانے کے لیے، ایکم تم میں سے کون احسن عملا بہترین عمل کرتا ہے۔ تو وہ کسی بھی کام پر بہترین عمل کیا ہے؟ ایک تو جو اعمال ہیں ہمیں وہ بھی کرتے رہنے ہیں، اس کے علاوہ آزمائش پر بھی جو ہمیں اپنے کام دکھانے ہیں، جیسا کہ ابھی بتایا تھا کہ ایک گھر کے عید کے موقع پر اتنی موتیں ہو گئیں، وہ بھی بچے، تو ان کا کیسی آزمائش تھی اور کیسا صبر تھا، سبحان اللہ۔ بتانے والے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اتنا صبر کیا، یہاں تک کہ ایک بچے کی والدہ نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی، بچہ ان کا شرارتی تھا، یہ جو چھوٹا تھا، انہوں نے کہا میں دعا کر رہی تھی کہ یا رب بہترین تربیت اس کی عطا فرمائیے، بہترین تربیت۔ تو یہ بات معلوم ہے کہ جو نابالغ بچے انتقال ہوتے ہیں تو ان کی جنت میں حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارا بی بی سارا جو ہے وہ کفالت لے لیتی ہیں، تو ان کو یہ حدیث پڑھے لکھے ماشاءاللہ سب لوگ تھے، ان کو یہ حدیث جو ہے وہ دماغ میں آئی اور انہوں نے کہا کہ شاید میں تربیت نہیں اچھی کر پا رہی تھی اور میری یہ دعا قبول ہوئی ہے کہ بہترین تربیت کے پاس، اور پھر یہ سفارشی ہوں گے، جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، لے کے جائیں گے اندر، کیا بات ہے۔ تو اگر نہیں معلوم ہوتا تو میرا ہی بچہ تھا اور میں اس کو بھیجتی ہی نہیں اور پھر ہوتا ہی نہیں اور یہ ہو جاتا اور وہ کرتی یہ باتیں آتی، لیکن دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں آئیں ان کے دماغ میں، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اصل کیا ہے۔ بہترین عمل، تو یہ سارے بہترین عمل ہیں جو ہمیں آزمائش پہ کرنا، اس کے علاوہ بھی جتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں وہ کرنے ہیں۔ یہ پوائنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں، انہیں کے پاس کہیں نہ کہیں آپ لکھیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں پھر بتایا گیا کہ وہ ہی عزیز ہیں، یعنی کہ عزیز معنی ہوتا ہے جو سب پر چھا جائیں، جس کا غلبہ ہو، ٹھیک ہے، غلبہ ہونا، غالب، خوب غالب، العزیز میں نے لکھا ہوا ہے خوب غالب، غالب ہونا، جس کو انگلش میں آپ دیکھیں مائٹی لکھا ہوا ہے، تو آل مائٹی، تو اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اور نہیں آتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سب پہ چھا جانے والے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سب کے اوپر بھاری ہونے والے ہیں، تو اسے کہتے ہیں العزیز۔ سبحان اللہ، وہ ہی العزیز ہیں اور وہ ہی الغفور ہے۔ غفور کیوں آیا؟ الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ زندگی اور موت اللہ نے بتایا کہ آزمائش کے لیے ہیں، ہم سب تو پورے اتنے پکے نہیں اتر رہے ہیں، تو اللہ نے آگے بتا بھی دیا کہ وہ غفور ہیں، توبہ معافی مانگتی رہنا ہے ہمیں، اور امید کا دامن جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ بھی چھڑواتا ہے کہ اتنے تو گناہ کر چکی، اب کیا تم پارسا بننے بیٹھی ہو، اب تو اٹس اوکے، اب کون تمہیں معاف کرے گا، اب ایسے ہی چلنے دو، چل تو رہا ہے سب صحیح ہے، جانے دو ایسے ہی، نہیں، مغفرت مانگنی ہے۔ توبہ کے دروازے اللہ نے ہر وقت تک کھلے رکھے ہیں، ایک وقت جو ہے خاص اس سے پہلے ہمیں ہمیشہ توبہ کرتے، یہ لیکن نہیں بنا لینا کہ چلو آج ایک اور گناہ کر لیں پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ توبہ اس گناہ کے لیے ہوتی ہے جو بھولے سے ہو جائے، ہاں آپ نے اس کی توبہ کی تھی پھر سے ہو گیا،
پھر سے ہو گیا پھر سے آپ توبہ کر سکتی ہے، لیکن قصدن ارادہ بنا کے کہ اب میں توبہ کر لوں گی پھر سے گناہ کر لوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر قرآن کی بات ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، گناہ توبہ ثواب توبہ اس طرح کرتے کرتے آخر پہ اتنی بار پلٹتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ برے لوگوں میں آ جائے۔ تو پھر بھی ہمیں اینڈ تک جو ہے وہ جب بھولے سے ہوتے جا رہے توبہ کرتی رہنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کتنے پیارے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آئے کہ وہ ہی غالب ہوں گے اور کوئی نہیں، تو انہی کے پاس ہمیں رہنا ہے اور مغفرت مانگتی رہنی ہے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ نے آزمائش کے لیے دی ہے، اس میں ہم کم زیادہ ہمیں معلوم ہے کہ کتنی کمی کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اس کی تفسیر جو ہمیں اپنی طرف سے کرنی ہوتی ہے تھوڑی بہت، وہ لگ بھگ ہم نے کری ہے آج آیت نمبر 2 تک۔ اب جو بک لیں گے، بک کو بس پڑھنا، کوشچن آنسر سالو کرنا اور ورک شیٹ میں لکھنا، یہ پارٹ جو باقی رہے گا آیت نمبر 1 اور 2 کا، نیکسٹ کلاس میں لیں گے اس کو۔ اور مدینہ بک وہ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہے تھے تاکہ جلدی جلدی پچھلا جو ہم لوگوں نے کرا ہے اس کو ریوائز کر کے پھر نئی بک شروع کریں گے۔ تو جن کے پاس سب لکھا ہوا ہے انشاءاللہ عظمیٰ میں بک بھیج دیں، ہے آپ پاس ابھی؟ جی انشاءاللہ دیں گے۔ جی کوئی سوال کسی کا پوچھیں اس بیچ؟ جو لوگ 2 کورس جوائن کیا ہوا ہے اور جو لوگ کر چکے ہیں وہ لوگ میں سے بھی اگر کوئی سننا چاہ رہے ہیں تو آپ سب ویلکم ہیں 30 پارہ سننے کے لیے، اور انشاءاللہ اگر سن سکیں تو جوائن کر لیں، اور جنہوں نے پوری ابھی تفسیر میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے ان کو لگ رہا ہے کہ کرنا ہے تو وہ پورا ایگزام وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، انشاءاللہ جوائن کر سکتے ہیں پوری طرح سے۔ اور گرامر بہت ہلکی سی لے کے چلتے ہیں، بس میری گرامر سمجھانے کا لگ بھگ جیسے ابھی جو سمجھا دیا، ضمیر بتا دیے اور ناؤن کے ملانے کا ہے، لگ بھگ اس طرح کا ہوتا ہے، تو یہی بک میں آیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آپ اس میں بآسانی اس کو وہاں سے سمجھ سکیں گی، جتنا بک میں ہے اتنا ہی کرایا ہے۔ میں آپ نے سینڈ کیا ہے کیا؟ یہ استاذہ ابھی چیک کریں، مل نہیں رہی ہے مدینہ بک۔ نیٹ پہ کھول کے اور وہ لگا لیتے ہیں انشاءاللہ پھر۔ اور کسی پاس ہے آپ میں سے تو بھیج دیں، الحمدللہ پڑھی بھی آپ سبھی کی۔ نیٹ پہ ہمیں ملی ہے، کلر کے بغیر ہے، چلیں انشاءاللہ اس کو شیئر کر لیتے ہیں۔ جی شیئر ہو رہا ہے؟ جی استاذہ شیئر ہو رہی ہے۔ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، چلیں اس کا چیپٹر 1 جو تھا وہ ہاذا پہ تھا۔ ہاذا کے معنی ہوتا ہے دس، اور عربی میں اس کو ہی شی کی جگہ پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ عربی میں انگلش میں بالکل بھی ہم ہی شی کو، ہی شی جو ہے وہ دس اور دیٹ کی جگہ پر بھی یوز ہو جاتا ہے، اور دس اور دیٹ جو ہے وہ ہی اور شی کے لیے بھی یوز ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ یہ لڑکی ہے، جیسے کہ ہمارے پاس اردو میں وہ لڑکا ہے، تو یہ جو وہ والا ورڈ ہے یہ ہم وہ لڑکا ہے کے لیے یعنی ہی کے لیے بھی، ہی از اے بوائے کے لیے بھی یوز کر لیتے ہیں، اور وہ پینسل ہے سیم اسی طرح یوز کر لیتے ہیں کہ وہ پینسل ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ ہاذا کے معنی دس اصل میں ہوتا ہے، لیکن عربی میں اسے لیونگ نان لیونگ سب چیز کے لیے یوز کرا جا رہا ہوتا ہے، ہی شی بھی اسی طرح
آپ ہی شی کو بھی آپ چیزوں کے لیے یوز کر سکتی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ بیچارے عربس جو ہیں وہ کبھی کبھی جب ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ پہاڑ ہے کو شی از یا ہی از اے ماؤنٹین ایسا بیچارے کر لے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہی سیم چیز ہے. تو فی الحال ہاذا جو ہے وہ دس کے معنی ہوتا ہے. تو اگر آپ کہیں ہاذا دس بیتن، یہ جو پیش جو آ رہے ہیں اس آخر میں یہ کنسیڈر کرائے جاتے ہیں ہے کی میننگ میں، اور یہ پورا جملہ ہے جس میں سٹارٹنگ کا جو ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے. مبتدا معنی سٹارٹر، جو شروع کر رہا ہو، اور جو شروع کر رہا ہو اسی کے بارے میں آگے خبر ہوتی ہے. تو ایک مبتدا کہلاتا ہے پہلا، اور دوسرا خبر کہلاتا ہے. اگر آپ کو مبتدا اور خبر مل رہی ہے تو وہ پورا جملہ بن جاتا ہے. الحمدللہ. ھذا بیتن کے معنی ہوگا یہ، اب یہ کے بارے میں آپ نے بتایا کہ گھر ہے، یہ گھر ہے. ھذا مسجد، یہ مسجد ہے. ھذا باب، یہ پورے جملے ہیں. سبحان اللہ. تو ھذا کے بعد جو آگے کتاب قلم آ رہا ہے، یہ ہی خبر میں لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے پیش کے ساتھ، جس کو ہم لوگ انشاءاللہ مفتوح، مجرور اور یہ بھی سب سیکھیں گے. یعنی کہ کون سی کنڈیشن میں لکھا ہے، عربی میں کس کنڈیشن میں لکھا ہوتا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس جملے میں کیا میننگ ہے. ٹھیک ہے. تو ھذا کتاب، یہ کتاب ہے. ھذا قلم، یہ قلم ہے. ھذا مفتاح، مفتاح معنی چابی، یہ چابی ہے. ھذا مکتب، یہ ڈیسک یعنی ٹیبل، جو مکتب یعنی جو اسٹڈی ٹیبل ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے، یا جو آفس میں ہوتی ہے اسے. ھذا سریر، یہ بیڈ ہے. ھذا کرسی، یہ کرسی ہے. تو یہ پورے مبتدا خبر ضرور لکھیں، یعنی کہ پہلا ایک اسٹارٹنگ کا ہے اور دوسرا اسی کے بارے میں خبر ہے. جب یہ ہو تو یہ ایک پورا جملہ ہو جاتا ہے. ابھی ماں کا استعمال جو ہے، ماں ہمارے پاس کیا ٹائپ جو ہے میننگ اس کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن واٹ آپ کہہ لیں کہ واٹ از دس اور ہو از دس. تو آپ جب جو نان لیونگ غیر عقل والے رکھنے والی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہمیں ماں لگانا ہوتا ہے پوچھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ما ھذا، ھذا بیتن. جو غیر عقل والے ہیں، لیونگ نان لیونگ عربی میں نہیں چلتا. کیا چلتا ہے؟ عاقل غیر عاقل. ٹھیک ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا بیتن، یہ گھر ہے. اسی طرح is this a bed، مطلب is this a house بنانے کے لیے ہم آگے لے کے آتے ہیں ایک حمزہ. اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے، جس کے آنسر میں آتا ہے یس یا نو. جو is this a pen والا بات آتی ہے وہی والا کوشچن یہ بنتا ہے آگے حمزہ صرف لگا لینے سے. ٹھیک ہے. تو اس کی میننگ، اس کے آنسر میں آپ پہلے یس یا نو لکھیں گی. نعم ھذا بیتن. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا قمیص، یہ قمیص ہے. اھذا سریر، کیا یہ بیڈ ہے. لا ھذا کرسی، یہ کرسی ہے. اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے. لا ھذا قلم، یہ نہیں، یہ قلم ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے. ھذا نجم، یہ سٹار ہے، نجم. تو اس میں جو بھی ورڈ گزر رہے ہیں اس کی بھی ووکیبلری آپ کو لکھ کر کے یاد کرنی ہوگی انشاءاللہ. چلیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبھی کو بآسانی اس کو سمجھنے کرنے والا بنائے، اور تھوڑا ٹائم زیادہ دے کے مدینہ بک اس کی ہم لوگ نکالیں گے، ختم کریں گے جلدی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. اس سے پہلے PDF بھیج دی جائے گی، پرنٹ کرا لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.